وہ جو حدیث جی ہے نا بول کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جس نے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہے، لیکن اس کے ایک سند میں یہ اضافہ ہے فصاعدن، کہ سورہ فاتحہ، جی ہاں سورہ فاتحہ یا اس کے ساتھ کچھ اور. تو شاید آپ کا اعتراض یہ ہے کہ جب فصاعدن بھی آیا ہوا ہے تو صرف سورہ فاتحہ ہی کو کیوں واجب کرتے، سورہ فاتحہ پلس کچھ اور کو کیوں واجب نہیں کرتے؟ یہی اشکال ہے آپ کا یا کچھ اور ہے؟ جی 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 ہمارا علماء یہ بولتا ہے، وہ جو صحیح بخاری کا جو حدیث ہے اس میں وہ آدھا ہے، صحیح مسلم کا پورا حدیث کا ڈیٹیلز میں وہ پورا ہوتا ہے. نہیں، آپ کا اصل اشکال کیا ہے، اعتراض کیا ہے، وہ کلیئر کرنا کہ آپ مطلب کیا اشکال کھڑا کرنا چاہتے ہیں. ہاں آپ جو بولا ہے، جو اس حدیث میں یہی آیا ہے، فصیدان جو ورڈ آیا ہے، اس میں پتہ چلتا ہے یہ سورہ فاتحہ کے ساتھ دوسرا سورہ، کیونکہ ہاں تو دیکھیے صحیح نہیں اس پڑے کا گا. جواب نہ، اگر اس کا یعنی سورہ فاتحہ کے ساتھ پلس کچھ اور بھی پڑھنا چاہیے. یعنی میں جو سمجھ پا رہا ہوں نا کہ ایک اشکال یہ ہے کہ بھائی یہ اہل الحدیث کی ایسا کیوں کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے صرف سورہ فاتحہ، جب فصاعدن بھی آیا ہے تو آپ یہ بھی کہو نا کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ کچھ اور بھی پڑھنا ضروری ہے. لیکن اہل حدیث کیا کہتے ہیں، سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ اور نہ پڑھے، امام کی قرأت سنیں، سورہ فاتحہ پڑھے، باقی سنیں. تو اعتراض یہ وارد کرنا چاہتے ہیں کہ پھر تو فصاعدن کے خلاف ہو گیا نا، یہی کہنا چاہتے ہیں. دیکھو اس کا جواب یہ ہے نا، اگر یہ اشکال ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تقطع الید فی ربع دینار فصاعدا، کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا ربع دینار، یعنی 1/4 دینار کا دینار اگر چوری کیا تو ہاتھ کاٹا جائے گا، فصاعدا یا اس سے زیادہ. تو چور کا ہاتھ کاٹنے کے لیے شرط کیا ہے؟ دیکھیے ایک مقدار، ایسا نہیں ہے کہ کسی نے سوئی چوری کر لیا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیں گے، کسی نے ایک اٹھنی آپ کی جیب سے نکال لیا 1 روپیہ تو اس کا ہاتھ کاٹ دیں گے. یعنی یہاں اسلامی حدود کا نفاذ ہے تو وہاں چور کا ہاتھ کاٹنے کے لیے ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی چوری کر لیا تو ہاتھ کاٹیں گے. ایک اماؤنٹ طے ہے کہ اتنا کم سے کم اتنا چوری کرے گا تو ہاتھ کٹے گا، اس سے کم پہ جو ہے تعزیر ہے، مار پیٹ جو بھی ہو، لیکن ہاتھ نہیں کٹے گا. ہاتھ کٹنے کے لیے ربع دینار کا اماؤنٹ ہونا چاہیے. تو صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ربع دینار فصاعدا، میں نمبر بتا دوں اس کا، صحیح بخاری کی حدیث 6789 بخاری میں اور بھی کئی کتابوں میں. تو فصاعدن کا کیا مطلب یہاں یہی ہے کہ جب تک ربع دینار پلس کچھ اور چوری نہیں کرے گا اس کا ہاتھ نہیں کٹے گا. یعنی اگر کسی نے صرف ربع دینار چوری کرے گا تو اس کا ہاتھ کٹے گا کہ نہیں کٹے گا اسلامی شریعت کے روح سے؟ ہاں بھائی صاحب، کٹے گا کٹے گا. فصاعدن کا مطلب کیا ہے؟ فصاعدن کا مطلب یہ ہے کہ یہ یا اس سے زیادہ، لیکن اس سے زیادہ ضروری نہیں ہے. یعنی چور کا ہاتھ کاٹنے کے لیے فصاعدن ضروری نہیں ہے، صرف ربع دینار ہی چرایا تو بھی اس کا ہاتھ کٹ جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ جی 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 فصاعدن ضروری نہیں ہے، لیکن جب آدمی چوری کرتا ہے تو ایسا ربع دینار، کبھی ربع دینار چوری کرتا ہے، کبھی اس سے زیادہ بھی چوری کر سکتا ہے. اس لیے فصاعدن کہا گیا ہے کہ چور کا ہاتھ کرنے کے لیے کم سے کم اتنا، اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے لیکن کم سے کم اتنا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر جگہ فصاعدن ہونا ضروری ہے، کہیں صرف ربع دینار ہی کافی ہے. ایسے ہی جو حدیث ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب یا لمن لم یقرأ بام القرآن، اور جو ایک طریق میں ہے فصاعدن، اس کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم سورہ فاتحہ ضروری ہے نماز کے صحیح ہونے کے لیے. لیکن کہیں کہیں اس کے زیادہ بھی مقتدی پڑھتا ہے یا منفرد پڑھتا ہے یا امام پڑھتا ہے. بھئی کوئی امام ہے تو سورہ فاتحہ فصاعدن بھی اس کے پاس، کوئی مقتدی ہے اور سری قرأت ہو رہی ہے تو بھی سورہ فاتحہ پلس فصاعدن ہے اس کے پاس، کوئی منفرد ہے تو بھی سورہ فاتحہ پلس فصاعدن ہے اس کے پاس. لیکن کوئی امام کے پیچھے ہے تو امام کے پیچھے صرف سورہ فاتحہ ہے. تو فصاعدن اہل حدیث کے موقف کے خلاف نہیں ہے. فصاعدن کے الفاظ، فصاعدن صرف یہ بتاتے ہیں کہ سورہ فاتحہ اور کہیں پہ اس کے زیادہ بھی ضروری ہوتا ہے تو امام رہے گا تو سورہ فاتحہ پڑھے گا. یعنی سورہ فاتحہ اور کہیں اس سے زیادہ پڑھی جاتی ہے نماز کی صحیح ہونے کے لیے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ زیادہ، یعنی اگر ہر حالت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ پلس کچھ اور ہونا چاہیے. صرف سورہ فاتحہ بھی پڑھ رہا ہے اگر کبھی تو بھی کافی ہے.
سمجھ رہے؟ تو جیسے جو بلند آواز سے قرأت ہوتی ہے جن نمازوں میں، ان نمازوں میں اگر مقتدی صرف سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور صرف سورہ فاتحہ ہی اس کو پڑھنا ہے تو یہ کافی ہے، فسائدن کے خلاف نہیں جا رہا وہ، بالکل ایسے ہی جیسے کسی اسلامی سلطنت کا حاکم اگر کسی ایسے چور کا ہاتھ کاٹ رہا ہے جس نے صرف ربع دینار چوری کیا تو وہ فسائدن کے خلاف نہیں جا رہا. تو فسائدن کا جواب سمجھ آیا آپ کے؟ جی ہوا، لیکن اس حدیث کا جو ایک راوی ہے معمر رحمہ اللہ، راوی پہ ہم بات ہی نہیں کریں بھائی، ہم تو متن پہ بات کیا نا، راوی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب اس کا متن جو ہے، متن سے کوئی اس میں کوئی گڑبڑی نہیں ہے، متن سے کوئی اشکال پر کھڑا نہیں ہوتا ہے، اس کا جواب ہے تو اس پہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے سند پہ. جی میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں، یہ جو آپ بات کیا یہ آپ کا طرف سے بات کیا، اس کے ایسا بات کوئی بڑا محدث کیا کہ نہیں، یہ مجھے بھی جاننا ضروری ہے نا. امام بخاری نے کیا. ارے بھائی جو اعتراض، یہ تو بات ہو سکتی ہے نا بھائی، کوئی اعتراض آپ لا رہے ہیں تو اعتراض کے بارے میں تو کبھی پوچھیے کہ کسی بڑے محدث نے اعتراض کیا. اگر کوئی اعتراض آپ کر رہے ہیں تو کیا ہم پوچھیں گے کوئی بڑے محدث نے اعتراض کیا؟ اعتراض کوئی بھی کرے، بڑا محدث چھوٹا کوئی بھی، اگر وہ اعتراض ہے تو اس کا کوئی معقول جواب اہل علم کی طرف سے، یعنی بڑے علماء کی طرف سے ہو سکتا ہے، چھوٹے علماء کی طرف سے ہو سکتا ہے. اس بارے میں اعتراض اگر پہلے ہے تو اس کا جواب بھی موجود ہے. اس بارے میں امام معمر رحمہ اللہ سے بھی اختلاف کی بات ہم لوگ کو سنائی دیتا ہے، اس لیے پوچھ رہا ہوں. ارے امام معمر رحمہ اللہ کا ہاں اس کا وجہ کیا ہے، تھوڑا معمر رحمہ اللہ کا ہسٹری بولنے سے اچھا ہوتا، کیونکہ میں ایسا ہی کرنا چاہتا ہوں. میں نہیں سمجھ پا آپ کیا کہنا چاہتے بھائی، اب میرے خیال سے سند پہ تو نہیں جا رہے ہیں. نہیں سند پہ نہیں، امام معمر رحمہ اللہ، امام معمر رحمہ اللہ غلطی، آپ کیا امام معمر کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایسا بھی بولا ہے امام معمر رحمہ اللہ کا غلطی ہوا، اس کے دوسرا مسئلہ بھی ایسا غلطی کیا تھا. معمر رحمہ اللہ کا کیا غلطی تھا یہ، وہ جو فارسی دان جو وارڈ امام معمر رحمہ اللہ نے. ہاں امام بخاری نے کہا، امام بخاری رحمہ اللہ نے دو اعتبار سے جواب دیا ہے. یہ جو روایت ہے نا اس کا امام بخاری رحمہ اللہ نے دو طرح سے جواب دیا ہے. ایک تو جواب دیا ہے کہ یہ فسائدن کا جو لفظ ہے یہ ایک راوی جو ہے معمر کا کہنا ہے، کسی نے جو ہے کے ساتھ جو ہے یہ روایت نہیں کیا ہے. اور یہ بھی کہا امام بخاری رحمہ اللہ نے کہ اس کا ایک جواب یہ حدیث بھی ہے کہ وہ جو چور کا جو ہاتھ کاٹا جائے گا ربع دینار، وہاں بھی فسائدن ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے دونوں جواب دیا، جو آپ ابھی پوچھ رہے تھے نا کہ کسی بڑے عالم نے جواب دیا، امام بخاری کا جواب ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. فسائدن والا جو اعتراض ہے، تقلیدی اعتراض ہے، اس کا جواب امام بخاری رحمہ اللہ نے جزء القرأت میں دیا ہے، وہی جواب دیا جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. اس میں واجہ کیا ہوتا ہے، امام معمر رحمہ اللہ کا غلطی ہوا ہے، یہی وجہ ہو رہا ہے نا. کی غلطی کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ مطلب اس کے امام بخاری نے دونوں جواب دیا، آپ سند پہ کیوں بحث کر رہے ہیں؟ یعنی متن کو ہم صحیح مان بھی لیں، چلو ہم مان بھی لیں صحیح، تو بھی اس کا جواب ہے نا امام بخاری رحمہ اللہ نے دیا. آپ متن کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے، یعنی سند کا جو یعنی اس کی صحت و ذوق کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے؟ ٹھیک ہے، جب متن کا بھی ایک معقول جواب ہے تو اتنے ڈیپ میں کیوں جا رہے ہیں آپ؟ کیونکہ شیخ میں بحث کرنے نہیں آیا، میں جاننا چاہتا ہوں، اس لیے آپ سے میں کچھ سیکھ جاؤں. اس کے بارے میں اور بھی ایک بات ہے، ٹھیک ہے، آپ کو اشکال کا جواب دے دیا نا کہ جو حدیث صحیح بخاری کی کہ ربع دینار سے چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا فسائدن، تو جواب مل گیا نا آپ کو متن کا. تو اب اس کے بارے میں اور ایک بات ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو جو رد کیا ہے، لیکن حدیث میں ہے ترمذی کا 313 جو سورہ فاتحہ پارا نہیں، اس کا سالت نہیں ہوا کیا حسیدان، اس میں بھی یہ ورڈ نہیں ایسا نہیں. ترمذی کا جو حدیث ہے ترمذی کی کون سی حدیث بتا رہے ہیں آپ؟ جابر رضی اللہ عنہ کا. یہ حدیث نمبر کیا ہے ترمذی کی؟ 313. جابر رضی اللہ عنہ بولا ہے کیا جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھا اس کا سالت نہیں ہوا. حدیث نہیں ہے نا وہ، آپ حدیث پڑھ رہے ہیں وہ؟ نہیں صحابی کا قول ہے، صحابی کا. پہلے حدیث لیکن امام صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے آپ بھی نماز پڑھو، وہ تو صحابی کا قول ہے نا. نہیں
نہیں اس وہ حدیث کے مرفوع بارے حدیث ہے، وہ مرفوع حدیث ہے جو پیش کر رہے ہیں آپ، میں مرفوع نہیں ہے، تب لیکن اس حدیث میں یہ بولنا چاہتا ہوں اس حدیث جو سورہ فاتحہ نہیں بھائی پڑھا صحابہ کا اختلاف ہے نا. ایک صحابی نے کہا، پہلی بات جو ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہا ہے. اچھا آپ بتا دیے، آپ نے ابھی پیش نہیں کیا، متن پیش کریں نا، میں تو اپنی طرف سے مکمل کر کے پیش کر رہا ہوں. آپ ذرا متن پیش کریں کون سا. آپ نے جو نمبر دیا اس میں وہ نہیں مل رہا. یہ جو روایت ہے نا میں پڑھ دیتا ہوں. چلیے، من صلی رکعۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فلم یصلی الا ان یکون وراء الامام. یہی ہے نا کہ جس نے کوئی ایسی رکعت پڑھی جس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، فلم یصلی، اس نے نماز نہیں پڑھی سوائے الا یہ کہ وہ امام کے پیچھے ہو. تو پہلی بات تو یہ جابر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، یہ کوئی مرفوع حدیث نہیں ہے جسے آپ مرفوع حدیث کے مقابل میں پیش کریں. دوسری بات یہ ہے، اس بات کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ مرفوع حدیث نہیں ہے، موقوف ہے. تو موقوف روایت کو آپ مرفوع حدیث کے مقابل میں نہیں پیش کر سکتے. جی یہ اصول ہے، اس کو دلیل نہیں بنا سکتے آپ. اللہ کے نبی کے فرمان کے صریح جو فرمان ہے اللہ کے نبی کا، اس کے مقابل میں آپ جو ہے کوئی موقوف روایت پیش کریں گے. ٹھیک ہے. اس حدیث کے بارے میں کچھ بولنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس حدیث میں کوئی عالم بولتا ہے یہ منسوخ ہے کیونکہ اصول کا خلاف ہے. کیونکہ حنفی لوگ بولتا ہے کیا جو یہ روایت دلیل نہیں بن سکتی کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے، کیونکہ یہ موقوف ہے. میں آپ کو مثال دوں، نماز جنازہ میں کتنے سنیں نماز جنازہ میں کتنے رفع الیدین ہیں؟ کتنے رفع الیدین ہیں؟ 4 جگہ ہے. اللہ کے نبی سے ثابت ہے؟ نہیں. کتنا ثابت ہے اللہ کے نبی سے؟ وہ پتہ نہیں ہے میرے کو. صرف ایک ثابت ہے شروع میں بس. باقی رفع الیدین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز جنازہ میں ثابت نہیں ہے. ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے اس کو مانتے ہیں. باقی جو رفع الیدین ہے وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے. لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تو جب ہمیں اللہ کے نبی کا طریقہ دکھ رہا ہے تو ہم دوسری طرف نہیں جائیں گے. تو ہم صحابی کے قول کو لے کے اللہ کے نبی کی حدیث کو رد نہیں کر سکتے. تو یہ جو آپ جابر رضی اللہ عنہ کا قول لا رہے ہیں، تو بھائی اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بھی تو قول ہے نا کہ اگر تم نے قیام کی حالت میں امام کو نہیں پایا تو تمہاری رکعت نہیں مانی جائے گی. تو صحابہ میں اس میں الگ الگ صحابہ کے اپنے اپنے فتاوی ہیں، اور بلکہ بعض صحابہ کا یہ فتویٰ نا کہ رکوع میں ملنے سے رکعت ہو جاتی ہے. تو یہ صرف اس کیفیت کے ساتھ بھی خاص ہو سکتا ہے، مدرکی رکوع والی. مدرکی رکوع، ایک آدمی رکوع میں ملتا ہے، ہمارا تو موقف ہے کہ رکوع میں ملنے سے رکعت نہیں ہوتی. لیکن بعض صحابہ کا موقف یہ ہے، بعض محدثین کا بھی موقف یہ ہے کہ اگر کوئی رکوع میں ملتا ہے تو اس کی رکعت ہو جاتی ہے. تو یہ جو جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا قول پیش کر رہے ہیں، تو یہ اس کیفیت سے کے ساتھ بھی خاص ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کی رکعت نہیں ہوتی بغیر سورہ فاتحہ کے، سوائے اس کے کہ وہ امام کے پیچھے ہو. تو امام کے پیچھے ہونے سے یہ کیفیت بھی ہو سکتی ہے کیا کہ آدمی آ کے رکوع میں شامل ہوا، یعنی پہلی بار امام کی نماز چل رہی ہے اور امام جیسے رکوع میں گیا، جیسے کسی نے آ کے جماعت میں شرکت کی، تو اس کا کیا ہو گیا؟ پیچھے آنے والے کا سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا، ہے نا. باقی اگلی جو 3 رکعت ہوگی اس میں تو سورہ فاتحہ پڑھے گا. یعنی صحابہ کے ایسے اقوال آپ کو ملیں گے، صحابہ کے کیا کہ رکوع میں ملے گا تو رکعت ہو جائے گی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگلی رکعتوں میں بھی سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا. تو یہ جو جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا قول آپ پیش کریں یہ مجمل ہے، لیکن یہ قول دوسرے صحابہ کے جو فتاوی ہے اس کی سامنے رکھتے ہوئے اس پر بھی محمول ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد جو بعد میں آ رہا ہے، جو مسبوق کا قیام چھوٹ گیا ہے وہ آ کے شامل ہو رہا ہے، تو اس کی وہ رکعت سورہ فاتحہ کے بغیر بھی ہو جائے گی. سمجھ رہے؟ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ واجب نہیں ہے. ہم وہ بولنے نہیں چاہتا، ہم یہ بول رہے ہوں کیا وہ جو ترمذی کا جو جابر کا حدیث ہے اس میں کیا وہ جو اس حدیث سے ٹکرا رہا ہے، نہیں کیسے ٹکرائے گا؟ موقوف ہے نا، موقوف مرفوع سے کیسے ٹکرائے گا؟ مرفوع کے ساتھ ابھی مت جوڑیے، میرا سمجھنے کے لیے اب جوڑیے، لیکن میرے سمجھنے کے میں جو سمجھتا ہوں مرفوع کے ساتھ مت جوڑیے. دیکھیے ایسے بھی اس کے ساتھ ٹکرا رہا ہے کہ نہیں،
किसके खिलाफ साथ ही नहीं, टकरा उस हदीस का नहीं बाकी टकरा हदीस रहा का खिलाफ है। नहीं टकरा। अच्छा ये बता दीजिए, आप ये बता दीजिए, रुकू में मिलने से रकत हो जाती है, आप मानते हैं इसको? जी, हदीस है तो। नहीं, इसके आप बारे में तो मानते कि नहीं सही मानते? हदीस है। आप मानते कि नहीं मानते? हम लोग नहीं ये इतना रुकू में मिलने हम से, लोग जैसे मानते हैं, आप हम आए, लोग इमाम मानते रुकू हैं। में है, आप सूरह फातिहा हुँ, को तो वाजिब मानते नहीं है, तो रुकू में आप हुँ, मिल गए तो वो रकत मानी जाएगी हुँ। कि नहीं मानी जाएगी? हम लोग तो राहत मिल जाते हैं हम लोग को। अरे हम लोग को मिल जाता रुकू है, में यानी आप उस रकत को मानते हैं, रुकू में मिलने से हाँ, रकत को मानते हैं, आपके यहाँ रकत हो जाती है, वही मानते ना? हैं। हाँ, राहत हो जाती। अब मुझे बता दीजिए कि नमाज में जो क़याम है, खड़ा होना, वो फर्ज हुँ। है या उसको छोड़ भी सकते हैं क़याम को? वो तो फ़र्ज़ है, हम लोग का हनफ़ी का फर्ज फ़र्ज़ है, है, क्योंकि लेकिन रुकू में मिला कोई उसका क़याम छूट गया ना। वो आप कियास कर आपने रहे हैं ना। कहा आपने कहा कि जो रुकू में मिलेगा उसकी रकत हो जाती है, और उससे आप लोग ये नतीजा निकालते हैं कि चूंकि रुकू में बगैर सूरह फातिहा के मिल रहा है, इसलिए सूरह फातिहा वाजिब नहीं रहेगी। तो भाई जो रुकू में मिलता है उसका क़याम भी तो छूट रहा है, सिर्फ सूरह फातिहा छूट रही है, उसका क़याम भी छूट ये रहा है, ब दो चीज छूट रही है। जो रुकू में मिल रहा है उससे दो चीज छूट रही है, सूरह फातिहा भी और क़याम भी छूट रहा है। अब बंदा अगर कोई रुकू में डायरेक्ट शामिल हो गया तो क्या आप ये कहेंगे कि क़याम भी फर्ज नहीं है, क्योंकि क़याम भी छूट गया है रुकू में मिलने वाले का? आपने कहा क़याम फर्ज है, कैसे फर्ज है? रुकू में मिलने से जब रकत हो जाती तो बगैर क़याम के रुकू में मिला, रकत हो गई, तो कहाँ क़याम फर्ज रह गया? वो आप जो बोल रहे हैं वो मुझे मानता हूँ, वो मैं मानता हूँ क्योंकि मैं इसके बारे में मैं क्या मानते हैं? कन्फ्यूज़ क़याम था को फर्ज ये। मानते हैं? क़याम को फर्ज मानते हैं ना, तो सूरह फातिहा को भी फर्ज मानिए। हाँ, वो मैं अजीब मानता हूँ इस इसलिए नहीं, ये जो कैफियत है कि एक आदमी आके रुकू में मिलता है, जो जाबिर रज़ियल्लाहु का जो असर आप बता रहे हैं, वो हदीस तो है नहीं, मरफ़ू हदीस असर है, जो असर आप बता रहे हैं वो असर इस पर भी फिट बैठता है। किस पे? यानी इस पे, यानी जो मसबूक आके जमात में शामिल होता है, रुकू में मिलता है, तो उसकी रकत वो बाज अहले इल्म के यहाँ, बल्कि बाज साहबा के यहाँ मानी जाती है, बावजूद इसके कि सूरह फातिहा नहीं पढ़ता है। लेकिन इसको बुनियाद बना के आप ये नहीं कह सकते कि सूरह फातिहा फर्ज नहीं है, क्योंकि इस कैफियत में क़याम भी छूट रहा है। तो क्या इसको बुनियाद बना के कोई ये कह सकता है कि क़याम भी फर्ज नहीं है? ठीक है, सही है, आप जो बोल रहे हैं वो इल्मी बात है, लेकिन तिरमिज़ी का जो हदीस है वो सारी क्या बोलता हूँ उसका बहुत साफ-सुथरा है, इसलिए मैं अरे भाई, कन्फ्यूज़ पहली था। बात तो हदीस नहीं है, असर है वो, मरफू हदीस नहीं है। दूसरी बात, उसमें वो मुजमल है, हाँ? वो मुजमल है, वो हर रकत के लिए नहीं है। उसमें सिर्फ ये कहा गया कि ऐसी रकत भी हो सकती है, यानी हर, उसमें तो बाकायदा कहा गया कि सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं। हाँ, उसमें यह बताया गया कि इमाम के पीछे ऐसा हो सकता है कि आदमी सूरह फातिहा ना पढ़े और रकत हो जाए। उसमें सिर्फ ये है कि इमाम के, तो मैं कहता हूं इमाम के पीछे तो ऐसा भी हो सकता है कि आदमी क़याम ना करे, उसकी रकत हो जाए। तो आपको इस ये तो क्या कियास इसके कहने से आप कह देंगे कि क़याम फर्ज नहीं है? ठीक है, ये आपका कियास मैं मान लेता हूँ, इसके अरे बारे में क़यास और एक बात आपका है, बोलता हूँ। क़यास नहीं आपका क़यास। आप ये जो जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु का असर आप पेश कर रहे हैं, ये असर इस कैफियत से मुतालिक भी हो सकता है कि एक बंदा रुकू में शामिल हुआ, उसकी रकत मानते, जो लोग सूरह फातिहा को वाजिब मानते, कई अहले हदीस हज़रात भी, वो भी कहते हैं रुकू में मिलने से रकत हो जाती है। तो जो अहले हदीस कहते हैं इमाम के पीछे सूरह फातिहा फर्ज है, वो भी एक एक्सेप्शन देते हैं। क्या एक्सेप्शन देते हैं? जैसे शेख अलबानी रहमतुल्लाह, बहुत सारे अहले हदीस हैं, वो कहते हैं इमाम के पीछे सूरह फातिहा फर्ज है, लेकिन अगर कोई रुकू में मिल गया, सूरह फातिहा नहीं पढ़ा, तो यहां उसकी रकत मानी जाएगी, पता क्या चला कि बाज अहले हदीस हजरात के यहां भी इमाम के पीछे कोई ऐसी रकत हो सकती है जो बगैर सूरह फातिहा की भी हो जाए। वो रकत कौन सी है? मसबूक की, जो आखिर रुकू में शामिल होता है। तो जाबिर रज़ियल्लाहु का जो असर है वो इस पर भी मुंतबिक हो सकता है। उससे आप ये कुल्ली दलील नहीं बना सकते कि नमाज की तमाम रकतों में सूरह फातिहा गई, उसकी कोई हैसियत नहीं है। वरना कोई ये कहे कि क़याम की भी कोई हैसियत नहीं है, उसकी भी कोई उसका भी कोई वो फर्ज नहीं रह गया, तो आप इसका क्या जवाब देंगे? मेरे पास तो जवाब नहीं है, लेकिन मैं जवाब नहीं तो यही बंद कीजिए जानना गुफ्तगू, जवाब चाहता हो हूँ। जाएगा तो बात कीजिएगा। नहीं, चलिए भाई, हम गुफ्तगू तो बंद कर दीजिए, जवाब लेके आइए। जानने के लिए इस टीम में जॉइन किया ना, हाँ, तो जानने ही के लिए बता इसके दिया ना, बाद जानकारी दे दी गई आपको जानकारी दे दी गई ना कि जो असर आप पेश कर रहे हैं, पहली बात वो मरफू हदीस नहीं है, अल्लाह के नबी का फरमान नहीं है। दूसरी बात साहबी का असर है। तीसरी बात
وہ اس کیفیت سے بھی منطبق ہو سکتا ہے جس میں مدرک مسبوق کے رکوع والی کیفیت ہو، اور اس میں اس کا صرف قیام فاتحہ نہیں چھوٹتا ہے، اس کا قیام بھی چھوٹتا ہے، اور آپ قیام چھوڑنے کے باوجود بھی کہتے ہو نہیں قیام فرض ہے، تو اسے ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ چلو اگر اس ایکسیپشن میں اگر سورہ فاتحہ چھوٹ گئی تو بھی باقی رکعتوں میں سورہ فاتحہ فرض ہے. ہم یہ تھوڑی کہیں گے سورہ فاتحہ اس کی وجہ سے کسی بھی رکعت میں فرض نہیں رہے گی، جیسے قیام یہاں چھوٹا تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی بھی رکعت میں قیام فرض نہیں رہ گیا. آپ یہ اور ایک بار بول دیجئے، میں جو سوال کرتا ہوں، وہ جو جابر کا جو حدیث ہے جابر رضی اللہ عنہ کا، وہ جو امام بخاری نے کیا کیا، وہ صحیح مسلم کا حدیث کا دو جواب دیا، دو طرف کا. جابر امام بخاری نے دیا ہے، اور سورہ فاتحہ کے بارے میں جابر رضی اللہ عنہ نے وکالتی کر رہا ہے، جسٹس بن رہا ہے. یہ صحابی ہے، یہ محدث ہے. ارے بھائی امام ابو نہیں، کیا امام بخاری نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول نہیں پیش کیا؟ وہ بھی تو کہتا ہے کہ بغیر قیام پائے تمہاری رکعت نہیں ہوگی. آپ ایک ہی قول کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ایک ہی صحابی کا کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آپ ایک ہی صحابی کا کیوں دیکھ رہے ہیں؟ صحابہ میں اختلاف ہے نا اس مسئلے میں، اس مسئلے میں صحابہ میں اختلاف ہے، اور جب اختلاف ہو تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اولو الامر کی، اور جب اختلاف ہو جائے تو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ میں اس مسئلے میں اختلاف ہو رہا ہے تو ہم قرآن و حدیث کی طرف پلٹیں گے. حدیث میں کوئی تضاد نہیں، کوئی تعارض نہیں، بہت ہی واضح حدیثیں ہیں کہ پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا تو پڑھنا ہے، تو ہم اللہ کے نبی اور ایک بات، کی حدیث پہ عمل کریں گے اختلافات کی صورت میں. جی اور ایک بات، وہ جو جابر رضی اللہ عنہ کا جو حدیث ہے، جو کا قول ہے، لیکن حنفی لوگ کا اصول کیا ہے؟ جو راوی کا عمل لیا جائے گا، فتویٰ نہیں. لیکن اہل حدیث کا عمل اصول کیا ہے؟ وہ جو کیا راوی فتویٰ کا لیا عمل جائے لیا گا، جائے گا؟ عمل نہیں، فتویٰ نہیں. کیا کون سا اصول بتایا آپ نے؟ حنفی کا اصول ہے. آپ حنفی کیا کا ہیں؟ آپ اصول ہے. اچھا حنفی تو لکھا آپ نے، جی جی، کیا ہاں اصول ہے جی، بتائیے حنفی ذرا. ہوں میں. نہیں، میں جو سنا ہے وہی بول رہا ہوں. حنفی لوگ کا کیا ہاں اصول ہے؟ ٹھیک جو ہے، اصول ذرا اصول دہرائیے، کون سا اصول آپ بتا رہے ہیں حنفیوں کا؟ راوی کا عمل لیا جائے گا، فتویٰ نہیں. وہ جو راوی جابر کا رضی اللہ عمل عنہ کا، لیا جائے گا، فتویٰ نہیں. بھائی ہاں، عمل اور فتویٰ میں تو ایک ہی بات ہے نا. راوی کا عمل نہیں لیا نہیں، جائے گا، فتویٰ نہیں. راوی کا عمل لیا جائے گا، کیونکہ فتویٰ نہیں. کیا بات ہے بھائی، کون سا؟ یہ تو حنفیوں کے میں نے کہیں نہیں پڑھا اصول. یہ آپ کو سمجھ میں آ رہا اس آپ کیا بارے کہہ رہے میں، ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں راوی کا عمل لیا جائے گا، راوی کا فتویٰ نہیں لیا جائے گا. آپ ہاں کو سمجھ ہاں، میں آ رہا آپ اس کیا کہہ رہے بارے ہیں؟ میں، راوی کا عمل ہاں، لیا جائے گا. یہ اصول آپ کہیں بتا دیں مجھے، کہاں لکھا ہوا بھائی؟ راوی کا وہ عمل لیا کہاں جائے گا، لکھا؟ راوی کا فتویٰ نہیں لیا جائے گا. یہ کدھر کا اصول ہے؟ کہاں ہے؟ میں پہلی بار سن رہا ہوں اپنی زندگی میں، شاید پہلی وہ بار. روایت اور عمل کہہ رہے ہوں کفایت بھائی، روایت اور عمل ہو سکتا ہے کہہ رہے ہوں. ہاں روایت جی جی اور جی، عمل والی بات کہہ رہے ہوں کہ ہاں تو راوی تھوڑا کی سا، روایت اور راوی کا عمل. ہاں لیکن میں سمجھ رہا ہوں شیخ شعبان، میں سمجھ رہا ہوں تو بڑا معروف بات ہے، لیکن میں تھوڑا سا واضح کرنا چاہتا ہوں. یہ صاحب جو ایک مکالمہ کر رہے ہیں، ایک اعتراض کر رہے ہیں، تو مطلب آپ دیکھیے کہ آپ کا معیار کیا ہے چیزوں کو سمجھنے کا. آپ کہہ رہے ہیں کہ راوی کا فتویٰ لیا جائے گا، عمل نہیں. یعنی ایک چیز کو آپ صحیح سے ایکسپلین نہیں کر پا رہے ہیں، بول نہیں پا رہے ہیں، ذکر نہیں کر پا رہے ہیں، اور آپ جو ہے اس پہ مباحثہ کر رہے ہیں، مکالمہ کر رہے ہیں، تو کیسے کام بنے گا؟ جی، نہیں ہاں، صحیح، ایک اصول نہیں کیا ہے، صحیح. احناف کا اصول کیا ہے کہ راوی کا فتویٰ اگر اس کی بیان کردہ روایت کے خلاف ہو، ہاں، راوی کا فتویٰ اس کے بیان کردہ روایت کے خلاف ہو تو راوی کا فتویٰ لیں گے، روایت نہیں لیں گے. یہ ہے. اب اس بارے میں، چلو اس اصول سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں بتائیے؟ اس اصول میں ابن ماجہ میں جو حدیث ہے، جو 843، جو جابر رضی اللہ عنہ کا جو حدیث ہے، آثار اور جوہر میں وہ سورہ فاتحہ کے ساتھ دوسرا سورہ بھی ملاتے تھے. کیا پھر سے بولے، کیا کہہ رہے ہیں؟ اس ابن نہیں بھائی، ماجہ جو میں ایک اصول آپ حدیث نے ہے. پیش کیا، جو اصول آپ نے پیش کیا نا، کہ پہلے اس اصول پہ بات ہو جائے نا. ایسا لگ رہا ہے کہ پوری دنیا کے جی جی، نزدیک مسلم اصول ہے. جو اصول آپ نے پیش کیا احناف کا، وہ اصول خود صحیح نہیں نا. احناف کا جو یہ اصول ہے کہ اگر راوی نے اپنی روایت کے خلاف فتویٰ دیا تو کیا کریں گے؟ راوی کے فتویٰ کو لیں گے، راوی کی روایت کو. یہ اصول ہی غلط ہے نا بھائی، یہ اصول ہی غلط ہے. سمجھ رہے ہیں؟
یہ عمل بھی اہل حدیث کا طرف جا رہے ہیں، لیکن میں ارے اہل حدیث نہیں، یہ اصول کہاں صحیح ہے؟ راوی کا فتویٰ روایت کے خلاف ہو، صحیح بات کیا ہے؟ روایت کو لیا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اگر کوئی شخص روایت کر رہا ہے، صحابی کوئی بھی ہو، اگر روایت کر رہا ہے، اگر اس حدیث کے خلاف فتویٰ ہے راوی کا، تو ہم العبرۃ بما روا لا بما رأى، یہ اصول ہے. احناف کا اصول تو یہ ہے نا کہ فتویٰ اگر دے دیا تو روایت کو چھوڑ دیں گے، لیکن دوسرے اہل علم کا اصول کیا ہے کہ بھئی ہم روایت کو دیکھیں گے، جو بیان کیا، فتویٰ نہیں دیکھیں گے. اور خود احناف بھی بہت سارے مسائل میں ایک جو راوی ہے اس کا فتویٰ نہیں لیتے بلکہ روایت ہی لیتے ہیں. تو یہ جو اصول آپ نے کوٹ کیا، یہ اصول غلط ہے. اس سے خود احناف بھی ریجیکٹ کر چکے ہیں، خود احناف بھی اس کو نہیں مانتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اس اصول کو خود احناف بھی نہیں مانتے ہیں. ٹھیک ہے، صحیح ہے، لیکن آپ جو جس طرف سے جواب دیا ہے، میں اہل حدیث سے پوچھا ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ حدیث کا کیا ہوگا. میرا حنفی کا اصول سے میرا بولا ہے. کتنی بار میں جواب دوں آپ کو؟ جابر رضی اللہ عنہ کی پہلی بات تو حدیث مرفوع نہیں ہے، آپ کو ایک جواب دے دیا. آپ مرفوع حدیث سے نہیں ٹکرا سکتے. دوسرا میں نے کہا کہ جو اثر ہے وہ اس کیفیت سے بھی وہ مجمل ہے، اس میں وضاحت نہیں ہے. تیسرا یہ کہ اس کیفیت سے بھی متلس ہو سکتا ہے مدرک رکوع کی، اور مدرک رکوع کی صورت میں بھی یہ ثابت نہیں ہوتا، مدرک رکوع کی رکعت ماننے سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ سورہ فاتحہ فرض نہیں ہے. جیسے مدرک رکوع قیام بھی چھوڑ دیتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ قیام فرض ہے. ایک چوتھی بات بتایا کہ صحابہ کا جب اختلاف ہو جائے تو ہم قرآن و حدیث کی طرف جائیں گے، صحابہ کے اختلاف کی صورت میں ہم حدیث کو مقدم کریں گے. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.